السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائدین محترم اور میرے اساتذہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے اندر ایک استاد کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کام کو لے کر چلنے والے، اسی کام کا بیڑا اٹھانے والوں سے میں مخاطب ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری زندگی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جو اپنی ذاتی زندگی، اپنی خاندانی زندگی، اپنی معاشی زندگی، اپنی تجارتی زندگی، ہر طرح کی زندگی کو اللہ سے منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے اگر بہترین نمونہ کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے لیے خود قرآن میں فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بلا شبہ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے آئے جو رشتہ وہ بھول گئے تھے، جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رشتے کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مربی، ایک مزکی، ایک استاد کی حیثیت میں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ وہ جو وقت تھا، وہ جو دور تھا جسے مکی دور کہتے ہیں، اور اس مکی دور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمانے سے پہلے جو وہاں کے حالات تھے، ایسے حالات تھے کہ وہ بگڑی ہوئی قوم تھی جو پتھر کے بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ نہ صرف پتھر کے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی بلکہ اپنے ہر چیز کو ان پتھروں کے حوالے کر دیا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملے گا ان پتھروں سے ملے گا۔ وہ قوم جس نے اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ قوم جب لڑنے پہ آتی تھی تو معمولی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی، وہ سالہ سال چلتی تھی۔ بے شمار ایسی جنگیں تھیں جو 40 سال تک چلتی رہیں، ان کے نسلیں ختم ہو گئیں مگر وہ جنگیں ختم نہیں ہوئیں۔ اسی معاشرے کے اندر، اسی بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، اسی بگڑے ہوئے اس دور کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس وقت شاگرد ملے تھے، وہ انتہائی ایسے شاگرد تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا کس نے تخلیق کی ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا تو وہاں کیا ہوگا، آخرت کی زندگی کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے۔ جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ شاگرد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ اب ان کو سدھارنا ہے اور اسی پہ جو وہ محنت کرنی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، وہ 40 سال جو ان کے درمیان گزارے تھے، وہ 40 سال تو ایک مقام اپنا بنایا تھا ان کے سامنے، اسی معاشرے کے اندر ایک چیز اپنائی تھی
جس سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ فرد، یہ شخص، یہ انسان جو بھی بات کہے گا وہ سچ ہوگی، جو بھی بات کہے گا وہ صحیح ہوگی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا پہ چڑھتے ہیں، وہ ان سب کو آواز دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ وہ مکے کے وہ باشندے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہاڑ پر ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کیا میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف ایک ایسی فوج آ رہی ہے جو چند لمحوں کے بعد یہاں پہنچے گی اور تم کو ملیا میٹ کر دے گی، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یقین کریں گے، تم نے 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں تو کبھی غلط بات نہیں کی، تم نے جب بھی بات کی تو سچ بات ہی کہی، تم نے جب بھی بات کی تو صحیح بات کہی۔ اور اسی چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ہماری پالنا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ہمارا رازق نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے تب بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پہ لوگ اسی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوتے اس قوم سے جو ان کو شاگردی میں دی گئی تھی، جو ان کے اسٹوڈنٹ بنائے گئے تھے، ان سے مایوس نہیں ہوئے، اپنی محنت کو جاری و ساری رکھا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانے کی دعوت کرتے ہیں، اس دعوت میں بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت علی جو 8 سال کا تھا اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لاتا، پھر بھی آپ مایوس نہیں ہوتے، اپنی محنت کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ پھر وہ دور بھی آتا ہے کہ چند نفوس ایمان لاتے ہیں، چند لوگ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم کیسے مانتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے بھی ہم اگر دیکھیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا کیسے مانتے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونی تھی، تعمیر تو ہوگی، سب نے مل کر تعمیر کر دی، تمام قبائل نے مل کے تعمیر کر دی، مگر اس کے بعد جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ پیش آیا تو لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ فلاں قبیلہ کہتا تھا کہ میرا حق ہے میں لگاؤں یہاں پر، فلاں قبیلہ کہتا تھا کہ میرا حق ہے میں لگاؤں گا حجر اسود، تلواریں نکل آئی تھیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم فیصلہ اس پہ چھوڑتے ہیں جو صبح سب سے پہلے اس کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوگا۔ جب دوسرے دن لوگ دیکھتے ہیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما ہے، تو سب یک زباں ہو کر کہتے ہیں کہ صلح کرنے والا آ گیا، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا آ گیا، اب جو فیصلہ یہ کریں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو وہاں رکھتے ہیں، ہر قبیلے کے ایک ایک سردار کو بلاتے ہیں، اس چادر کو اٹھواتے ہیں وہاں سے جہاں حجر اسود کو تنصیب کرنا تھا وہاں پر جا کر اس چادر کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر سے اٹھاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار میں تنصیب کر دیتے ہیں، نصب کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت بھی حکم مانتے تھے، اس وقت بھی کہنا مانتے تھے، اس وقت بھی بات مانتے تھے، مگر جب بات آئی کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے تو اس بات سے وہ انکار کر گئے۔ کہنے والوں نے تو بعد میں بھی کہا کہ تم تو ایمانت دار ہو، تم تو امین ہو، تم تو سچار ہو، تم تو سچے ہو، تم تو صادق ہو، تم کو تو ہم مانتے ہیں، مگر تم بات کرتے ہو اللہ کی اس کو ہم نہیں مانتے۔ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اسی کام کو جاری و ساری رکھا۔ چند نفوس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ایمان لاتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جوش و خروش سے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بھی دی جاتی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مصیبتیں بھی آپ پہ نازل ہوتی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اجڑی بھی ان پہ جو پھینک دی جاتی ہے، گندگی بھی پھینک دی جاتی ہے، راستے کے اندر کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا کہ اس تبلیغ کو جاری و ساری رکھا، نہ ان کانٹوں سے گھبرائے، نہ اس گندگی سے گھبرائے، نہ کسی اور سازش سے گھبرائے، نہ کسی مشکل سے گھبرائے، نہ کسی تکلیف سے گھبرائے، نہ کسی مصیبت سے گھبرائے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ معاشرہ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اس معاشرے کو تبدیل کیا ایک استاد اعظم نے، عظیم استاد نے اس معاشرے کو تبدیل کیا، اور اس معاشرے میں جتنے انسان بستے تھے ان انسانوں کے دلیوں کو اگر تبدیل کیا تو وہ استاد اعظم نے تبدیل کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی استاد نے جس کا نمونہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا نمونہ بنیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نمونے میں ہم اپنی زندگی بسر کریں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا اس طریقے سے ہم کریں، تو استاد کا کام ہے، پہلا کام استاد کا امانت دار ہونا چاہیے، دوسرا کام استاد کا صادق اور امین ہونا چاہیے، استاد کو سچار ہونا چاہیے، استاد کو نرم خو ہونا چاہیے، استاد کو شگفتہ مزاج ہونا چاہیے، استاد کو تشرو نہیں ہونا چاہیے، استاد کو سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس شخصیت کو مانتے ہیں، ہم جس شخصیت کے پیروکار ہیں، ہم جس شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس شخصیت نے کس طریقے سے ایک معلم کی حیثیت سے کام کیا، اس شخصیت نے کس طریقے سے اس قوم کو، جو بگڑی ہوئی قوم تھی، جو نااہل قوم تھی، جو ناداں قوم تھی، اس ناداں قوم کو، نااہل قوم کو کس طریقے سے ایک قوم بنا دیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت بھی کس طریقے سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک راستے سے، وہاں پر بکری کا بچہ، کنکٹا بچہ پڑا ہوا تھا، مردہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کون خریدے گا اس کو 2 درہم کے اندر؟ تو صحابہ نے کہا اس کو تو مفت میں بھی نہیں لے گا، ایک تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے، کنکٹا ہے، اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت جو ہے وہ سمجھانا چاہیے کہ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے آپ لپکتے ہیں، یہ دنیا ہے جس کے اندر آپ غرق ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غیبت کرنے والا واقعہ، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا۔ اس سے پہلے آپ صحابہ سے آ رہے تھے تو چند صحابہ جو ہے وہ کسی فرد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو جب آپ آگے گئے ایک مردہ ہوا جانور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ تو حرام ہے، ہم کیسے کھائیں گے؟ آپ نے کہا اس سے پہلے تو تم وہ کھا رہے تھے، تم جو غیبت کر رہے تھے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ یعنی اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ ایک بدو آتا ہے مسجد نبوی کے اندر، اس کو حاجت ہوتی ہے پیشاب کی، ناسمجھ ہے، وہ اس مسجد کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ لپکتے ہیں کہ اس کو اٹھائیں اور اس کو ماریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو بلاتے ہیں اپنے پاس، اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس پہ پانی ڈال دو، اس نے جو گندگی کی ہے اس پہ پانی ڈال کے اس کو صاف کر دو۔ پھر اس کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں کی جاتی، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدہ کیا تھا کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس پہ تو صحابہ بھی حیران تھے کہ معاہدہ کس طرح کا معاہدہ ہے۔ بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ معاہدہ تو ہماری شکست کا معاہدہ ہے، ہم ابھی چلے جائیں، پچھلے سال آ جائیں، 10 سال جو ہے وہ ہم یہاں پر جو اس کے بعد کچھ عرصے کے اگلے سال آ کر جو ہے وہ عمرہ کریں، اس کے بعد جو ہے یہاں سے جو مسلمان ہو کر جائے
मदीने वो वापस आए, मदीने से जो फ़र्ज या मक्का में आए वो उसको वापस ना भेजा जाए। मुख्तलिफ ऐसी शिकें थी जो लोग समझते थे कि ये तो हमारी शिकस्त की शिकें हैं, पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चीज़ पर कायम रहे। उसके बाद जो रिज़ल्ट मिला, मुसलमानों को जो रिज़ल्ट मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नतीजा मिला, इस्लाम को नतीजा मिला, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बसारत का पता चला कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुआहदा किया था, और इससे इस मुआहदे से कितनी अजीम फ़तह जो कुरान अजीम शान में फ़तह मुबीन के नाम से है, कैसी फ़तह अल्लाह ताला ने बग़ैर जंग किए हुए अता की। फ़तह मक्का का वाक़या है, और फ़तह मक्का के फ़तह करने पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा अख्तियार किया था मुशरिकीन मक्का से, जो अपना दरवाज़ा बंद कर दे उसको माफ़ी है, जो अबू सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए उसको माफ़ी है, जो अपने हथियार फेंक दे उसको माफ़ी है। सबको बुलाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछते हैं सबसे तुम क्या समझते हो, तुम क्या चाहते हो। सब कहते हैं कि शफ़ीक इंसान हो, शफ़ीक बाप के बेटे हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हम तुमको जाओ, आज सबको जो है वो माफ़ किया जाता है। यानी उस ज़रा अंदाज़ा तो करें कि वो दौर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल नबूवत के बाद मक्का के अंदर गुजारते हैं, उन 13 सालों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो परेशानियां इन कुफ़ार की तरफ से दी गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जो परेशानियां दी गई, जो तकलीफ़ें दी गई, जो मुसीबतें दी गई उनको, उसके बाद जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का फ़तह करते हैं तो कहते हैं कि जब सबको आम माफ़ी है। ऐसा मुरब्बी हो, ऐसा उस्ताद कि जाओ आज सबको माफ़ी है। और जब वो माफ़ी का ऐलान होता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ओस्मान जो काबे का दरबान था जिसके पास चाबी थी उसके पास जाते हैं। पहले भी मक्की दौर के अंदर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे चाबी मांगी थी तो झड़क दिया था उसने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी। तो जब उससे चाबी मांगी तो उसने चाबी दी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर आपने याद दिलाया उसको, क्या मैंने कहा नहीं था एक दिन आएगा और चाबी मेरे हाथ में होगी, ये चाबी दोबारा मैं तुम्ही को दे रहा हूँ और तुम्हारे ख़ानदान में ये चाबी रहेगी काबा की। यानी वो ऐसे अजीम उस्ताद किस तरीके से तरबियत करते थे अपने साथियों की, किस तरीके से उस माशरे को एक अच्छी राह पे, किस तरीके से उस कौम को एक अच्छी कौम बनाया, किस तरीके से उन इंसानों को दुनिया का इमाम बना दिया जो नादां थे, जो नाअहल थे, जो काफर थे, जो मुशरिक थे, जो समझते नहीं थे एक रब को। उसके बाद वही लोग इस दुनिया के इमाम बने, वही लोग इन बर्रे आज़म पर हुक्मरान बने और उन्हीं लोगों ने इस दुनिया के अंदर इस्लाम का माशरा कायम किया। उन्हीं लोगों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को कायम किया। उन्हीं लोगों ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह के इन बंदों पर अल्लाह के निज़ाम को कायम किया। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इन लोगों को समझाया। जंग खंदक का वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी जाते हैं, पेट पे बंधा हुआ एक पत्थर दिखाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से जब कपड़ा उठाते हैं तो 2 पत्थर बंधे हुए हैं। उसको जवाब मिल जाता है कि हमारे रहबर ने, हमारे रहनुमा ने, हमारे उस्ताद ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, मेरे पेट पे 1 पत्थर बंधा हुआ है तो क्या बात है। जब उस चट्टान को तोड़ने का वक्त आता है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, साहबा आते हैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि ये ऐसी चट्टान है, ये ऐसा पत्थर आ गया है कि हमसे नहीं टूटता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चट्टान को तोड़ते हैं और लोगों को बशारत देते हैं, ईरान के फ़तह की बशारत देते हैं, रोम के फ़तह की बशारत देते हैं। यानी ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्दों के साथ मस्जिद नबवी की तामीर करता है, ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्दों के साथ खंदक खोदता है, ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्दों के साथ जंगें लड़ता है। और कैसा हमें रहनुमा चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अगर नमूना है, हम भी उस्ताद हैं। हम देखें कि हम कैसे उस्ताद हैं, हमारा बिहेवियर अपने स्टूडेंट के साथ, अपने शागिर्दों के साथ कैसा है।
ہمارا رول ہمارے معاشرے کے اندر کیسا ہے، ہمارا رول ہمارے اسکول کے اندر کیسا ہے، ہماری کلاس کے اندر کیسا ہے۔ اگر صرف ہم ایک چیز کو اپنا لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چیز کو اپنا لینا، ہم معاشرے بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور ہم اسلامی انقلاب بھی لا سکتے ہیں۔ صرف ایماندار صداقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اپنا لیں اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنے سماج کے اندر ہمیں لوگ ایماندار اور صادق کے نام سے اگر پہچاننے لگیں، اپنے فیصلے ہم سے اگر کرانے لگیں، تو یہ معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، یہ قوم تبدیل ہو سکتی ہے اور اسلامی انقلاب اس ملک کے اندر آ سکتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں پر، کس اسٹیج پر اس وقت کھڑے ہیں۔ اگر ہم اسٹیج ہم سے ملتے جلتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام سے قریب اگر ہم تو ہم کامیاب ہیں، اگر دور ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ جی، محترم جناب مشتاق صاحب، امیر جماعت اسلامی کٹا سندھ سے درس حدیث دے رہے تھے۔ استاد کی ذمہ داریاں انما بعثت معلما